السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم تھے اور کتنے مظلوم۔ ان کی عظمت سنتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ان کی مظلومیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ بچپن ہی میں ایمان لا چکے تھے۔ بڑوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور کفار کی امانتیں ان کے حوالے کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے سو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علی، صبح امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ میرے نبی کا یہ فرمانا صبح امانتیں واپس کر دینا بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آرام سے سویا اور یہی وہ رات تھی جب مجھے موت کا ڈر نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے روز فرمایا، میں کل اس شخص کو پرچم کی قیادت دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح نصیب کرے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ رات بھر لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی، سبھی صحابہ اس امید پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، مگر آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ جواب ملا، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا کر دعا کی تو آپ ٹھیک ہو گئے، گویا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ نے انہیں پرچم عطا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب تھی، اور ان کے خامند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے معراج کی شب وحی کے ذریعے مجھے علی کے 3 صفات کی خبر دی۔ اول یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، دوم متقین کے امام ہیں، سوم قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا تو فرماتی ہیں ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا تو آپ فرماتی ہیں ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی باہم محبت ہے۔ قیاس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پہ صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا اے ابو بکر آپ کو بشارت ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث لکھ دی۔ وہ یہ بات ہے جس کے ضامن علی بن ابی طالب ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جبرائیل علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالی نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ تو ناظرین یہ تھی ان کی آپس کی محبت۔ اب پلٹتے ہیں واپس فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشک بار آنکھوں سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم کی ہے لیکن میرے ساتھ کسی کے مواخات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور چاند کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص آپ سے گفتگو کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے ان کی عظمت، مظلومیت۔ دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کئی جنگیں رہیں، باغیوں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا، جب صلح ہوئی تو خارجی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کو اذیتیں دیں اور پھر ایک ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دے۔ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر چھپائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی موت کا بڑا رنج ہوا۔ آپ نے قاتل کو آپ کی بشارت دی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر کہا، یہ وہ تلوار ہے جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کے بادل چھانٹی رہی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے نہیں، بنا لڑے واپس ہو گئے۔ ان کی یہ واپسی ان کے ساتھیوں کی طاقت توڑ دینے والی ثابت ہوئی۔ چنانچہ دوپہر تک ہی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکست ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر ساتھیوں کو ابھار رہے تھے کہ ایک بے نشانہ تیر ان کو آ کر لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ تیر مروان ابن الحکم کا تھا، جو انہی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ مروان کہا کرتا تھا، باخدا میں نے اس واقعے کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لڑکوں سے بھی یہ کہا کہ میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا کر دیا۔ بات جو کچھ بھی رہی ہو، بہرحال لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جان بر نہ ہو سکیں گے۔ وہ اپنا خون بہتے ہوئے دیکھتے رہے اور کہتے تھے، اے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائے۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دے دیا جہاں قیام کر سکے۔ چنانچہ بڑی دقت اور دشواری کے بعد وہ ان کو بصرہ کے ایک اجڑے گھر میں پہنچا سکا، جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں منادی کرا دی، زخمی پر کوئی حملہ آور نہ ہو، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرے، کوئی کسی کے گھر میں نہ تھے، کوئی مال و اسباب پر قبضہ نہ کرے، کوئی کسی عورت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے بعض کاموں میں مصروف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آپ غالب آ گئے ہیں۔ اتنے میں سخت شور و غل کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیج رہی ہیں، اور لوگ بھی لعنت میں ان کی ہم نوائی کر رہے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، بخدا یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، انہی لوگوں نے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے۔ اے خدا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پر اصرار ہے، اپنے ساتھیوں کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو اقدام نہ کیا جائے۔ بصرہ کے نوجوانوں خصوصاً بے وقوفوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کیا کرتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ اب وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کرے، پھر بھی آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا اور اجازت نہیں دی۔ لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں راویوں نے طرح طرح کی باتیں لکھا کر قرآن اس کے دانے ہاتھ میں تھا، جب وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، جب وہ بھی کاٹ دیا گیا تو اس نے دانتوں میں پکڑ لیا یا اپنے کندھے پر کر لیا، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اتنی بات بہرحال قطعی ہے کہ وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتا رہا اور اسی حالت میں شہید ہو گیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب کوئی حرج نہیں، پہلا مارکہ دوپہر سے پہلے تک رہا اور زوال تک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پرجوش حامی، جن کی قیادت غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، آئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر سے نکالا، ایک ہودج میں سوار کیا۔ یہ ہودج آپ کے اسی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدان معرکہ میں لایا گیا۔ یہ دیکھ کر شکست کھائے ہوئے لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جمع ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اپنی ماں کے حامی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرم محترم اور ان کی محبوب بیوی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، جس میں ایک طرف دین کا گہرا احساس تھا اور دوسری طرف آبرو کا اور ماں کی حمایت اور غیرت کا۔ چنانچہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ان کے شہر میں ام المؤمنین پر ذرا بھی آنچ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ، جیسا کہ مارکے میں بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے، ان کے ہاتھ میں پناہ کا جھنڈا تھا، جہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو جاتے تھے۔ جس طرح میدان جنگ کے سپاہی اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ لیتے ہیں، یہ دیکھ کر فاتح جماعت بھی بڑی تیزی سے بڑھی کہ جس طرح دوپہر سے پہلے ان سے نمٹ لیا تھا، اب شام تک ان کو بھی ٹھکانے لگا دے۔ اتنے میں بصرہ کے قاضی کعب ابن سور قرآن مجید گردن میں ٹکائے سامنے آئے اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے اور شر و فساد سے روکنے لگے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے
تیر چلا کر انہیں مار ڈالا۔ اس طرح انہوں نے اپنے نوجوان کا بدلہ لے لیا جو فریقین کے درمیان صبح کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا۔ فریقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی چاہتے تھے کہ کامیابی آنے کے بعد پلٹ نہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی ام المؤمنین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے پر تلے تھے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے، ان میں ایک دوسرے سے بیزار اور مایوسی پیدا ہو گئی۔ آخر میں چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں دائیں بائیں گونجنے لگی۔ لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ چنانچہ یہ مذموم حرکت کی گئی۔ بعضوں نے بعضوں کے ہاتھ اور بعضوں نے بعضوں کے پاؤں، پھر جس پر یہ گزرتی وہ خود ہی مرنے پر تیار ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ہودج اس پر بدستور برقرار تھا، جس پر ام المؤمنین بیٹھی لوگوں کو منتشر اور خائف ہونے کے بعد ہمت اور جرت پر آمادہ کرتی تھی۔ لوگ اونٹ کے پاس آ کر جم جاتے تھے۔ ان کا مقصد فتح یابی یا کامیابی نہ تھا، وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے، اے ماں ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور جوش میں یہ رجز پڑھتے چلے جاتے، اے ماں ہم تمہیں بڑی نامہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتی ہو کتنے بہادر زخمی کیے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور کلائیاں ٹوٹی جا رہی ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی کہتے، ہم قبیلہ انبا کی اولاد اونٹ والے ہیں، ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں، جب وہ سامنے آئیں خون ریزی ہمیں کسی شہد سے زیادہ مرغوب ہے۔ ہم ابن افغان کے خواہاں ہیں، نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار ہمیں واپس کر دو، اور بس اسی حالت میں وہ جانیں شمار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے۔ جب کوئی اونٹ کی نوکیل تک ہاتھ پہنچا تھا قتل کر دیا جاتا۔ اس بری طرح قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھتے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اونٹ کو ذبح کر دو، اس کی بقا میں اربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اونٹ اپنے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے اب تک نہیں سنی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔